جو ہے میٹنگ یوٹیوب پہ لائیو کر دی ہے. جو ممبران مصروفیات کے کارن کہیں پہ بزی ہے تو ان کو یوٹیوب کا بھی لنک مل جائے گا گروپ میں آدھے گھنٹے تک. صحیح ہے. تو دیکھیں بات میں دوبارہ پھر چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھیں پیسہ آپ کے پاس ہوگا نا حلال طریقے والا. اب بندے بازو کا 90% لوگ کہتے ہیں حرام ہے. میں آپ کا ڈاؤٹ آج کے لیے کر دوں گا, عام سے الفاظوں میں سمجھاؤں گا. دیکھیں پیسہ آپ کے پاس ہوگا نا, سب سے پہلے آپ اپنے والدین کو حج کرا سکتے ہو. اب آپ بندہ کہتا ہے نا نصیب سے حج ہوتا ہے, سر پیسے سے ہوتا ہے. پہلے جائے نا پاسپورٹ پیسوں کا بنتا ہے. عمرے کا لے نا پیکیج 15 لاکھ روپے کا ہوا پڑے, جائے نا حج عمرے کا, پتہ چل جائے گا. پیسوں سے ہی حج ہوتا ہے نا. نصیب تو مانتا ہوں نصیب کی بات ہے, لیکن ہیلے کے ساتھ وسیلہ ہوتا ہے نا. اب جیب میں نہیں ڈھیلا تو ویکھن چلی میلا. جب چیز جیب میں ہوگی نہیں تو آپ کیسے ہر چیز لے سکو گے. خواہشیں ہیں ہماری بڑی بڑی کہ ہم گاڑی بھی لیں, اپنا بینک ماشاءاللہ بھر دیں, اپنا گھر بھی اچھا کوٹھی بنا دیں, ہمارے ماشاءاللہ ٹریلیں چل رہی ہوں, لیکن کچھ کرنے سے ہوگا نا. ذہنی میں اپنی دماغ میں دنیا بنا کے ہم بیٹھے رہیں گے تو وہ خیالی دنیا ہے آپ کا سپنے کی طرح. وہ سپنے ہمیشہ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ اپنے والدین کو حج کرا سکتے ہو, آپ خود کر سکتے ہو, اپنی بہنوں کے لیے جہیز بنا سکتے ہو, اپنی بیگم کے لیے بھی جہیز بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. آنے والی جو عورت آپ کے گھر آپ کی حلال طریقے سے بیگم ہونی ہے, اس کو مشکلات نہ ہو, آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہو. تو وہ کہاں سے ہوگا, کبھی سوچا ہے کہاں سے ہوگا؟ پیسے سے. اب یہ نکل جائیں گے ترامی اٹھا کے, محنت مزدوری کرنے لگ پڑیں گے, پسینہ بہانے لگ پڑیں گے. جی چلے جی میں جی اب امیر بن جاؤں گا, میں محنت کروں گا. وہ محنت نہیں ہوتی. سر گدھا ہے نا, گدھا, اس کو صبح سامان اس کے اوپر لاد دینا شام تک, تو گدھے کو صرف یہی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گھاس چڑھنی ہے. مالک اس کو گھاس چڑھا دیتا ہے بس, اس سے اور چیزیں نظر نہیں آتی. نوٹ سمجھ رہے ہو میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہ گدھے کے اوپر کتنا سامان آپ نے کھوتی ڈیڑے دیکھے نہیں ہے, کتنا اس بیچارے کے اوپر سامان لا دیا جاتا ہے, اور شام تک اس کو پتہ ہے کہ میں نے نا یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں چلتا تو دے مارتے 10.5 سوٹیاں لگتی ہیں, تب جا کے وہ آگے چلتا ہے. اور رات کو اس کو پتہ ہے مجھے چارہ مل جائے گا, پانی مل جائے گا. فائدہ کون لے رہا ہے؟ مالک. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جو محنتیں نوکریوں میں کرتے ہیں, ملازمت میں کرتے ہیں نا, تو کبھی بھی آپ پیسہ سیف نہیں کر سکتے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی بھی آپ حج عمرہ نہیں کر سکتے. نصیب کی بات ہے وہ الگ ہے. ٹاپک از بزنس. فی الحال اس ٹائپ پہ ٹاپک بزنس کا ہو رہا ہے. کبھی بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. اب دیکھیں میں نے کتنی عجیب بات چھیڑ دی ہے, شادی آپ نہیں کر سکتے. سر شادی کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے نا. اب زنا عام ہو رہے ہیں, شادی کوئی نہیں کرنا چاہتا, حلال طریقے پہ کوئی آنا نہیں چاہتا, حرام ریلیشن سب نے بنائے ہیں, بی ایف بی ایف جی ایف, وہ تو حرام ریلیشن ہے اللہ کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی. ٹھیک ہے. تو کام وہ کرنا چاہیے جس میں رب بھی راضی ہو, آپ کے گھر والے, اور آپ کی خود کی ذات. آپ نہیں, آپ کی ذات. ذات کیا ہوتی ہے؟ اندر کا انسان. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حلال طریقے سے پیسہ کمانا سیکھیں. یقین مانیں, اگر آپ دیکھیں نا, اگر ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو درست ہو گیا نا کہ میرا یار لکش ہے کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی, آپ کا مین ٹارگٹ فٹ ہو گیا نا کہ یار یہ چیز ہے, یقین مانیں ساری دنیا آپ کے ساتھ مخالف ہو جائے گی. گھر والے تک آپ کے مخالف ہو جائیں گے, کیونکہ جب آپ اپنے رائٹ کے اوپر آؤ گے. اکثر آپ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ ضد کرتے ہو نا, ایک چیز کے اوپر لڑائی کرتے ہو نا, ٹھیک ہے, ان کی بات نہیں مانتے تو وہ کیسے وہ ان کا خون کھولتا ہے, کیونکہ آپ رائٹ ہوتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو لیکن ان کی نظروں میں آپ رونگ ہوتے ہو. جب آپ رائٹ ہوگے نا تو ساری دنیا رونگ ہو جائے گی. ہمیشہ بات یاد رکھیے گا, سچائی کا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا, نیک کام کا ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. جائے نا, ہر آدھے کلومیٹر کے بعد مسجد بنی ہوئی ہے, ایک صف بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی نماز کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا مسلمان ہیں ہی ایسے خطا کے پتلے ہیں بس, اللہ ہی ہدایت دے ان کو. تو بات فی الحال ٹاپک کے اوپر, بزنس کے اوپر آتا ہوں. آپ کو انشاءاللہ آج اتنی اچھی چیزیں بتاؤں گا, آپ کی دماغ نسیں کھل جائیں گی. تو بات کیا میں کر رہا ہوں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یار ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے کہ بیٹا پڑھ لو,
16 کلاسیں پڑھتے ہیں، کوئی 14 پڑھتے ہیں، 2-3 سال، پھر ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد نوکری کی طرف بھاگتے ہیں، 24-25 سال ہو جاتا ہے، 23-24 سال کا ہو جاتا ہے، پھر یہ نوکری 30,000 کا، پھر یہی ہوتا ہے کہ یار میں نا پیسہ سیونگ کر لوں، میں گاڑی لے لوں، گھر اپنا کر لوں، ٹھیک ہے، پیسے سیو کر پھر شادی کروں گا، پھر ادھر ماشاءاللہ حرام جی ایف مل جاتی ہے، اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا رہتا ہے، پھر یہ گھر والے نہیں مانتے، پھر یہ کہہ کے ان کا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہی ہے کہ یہ سارا پاکستانی عوام کا یہی ہے کہ بس پڑھو، اس کے بعد آپ ڈگریاں لے کے نوکری کی طرف بھاگو، 24-25 سال کے بعد نوکری لگ گئی تو ویل اینڈ گڈ، نوکری نال چھوکری کے اگر نہ لگی تو پھر کو نہیں۔ تو دیکھیں آپ کی 25 سال تو ایسے ہی ویسٹ ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے ڈگریاں لے کے کیا کرنا ہے، بس آپ کا وہی ذہن بن گیا نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، گھاس کھانی ہے، مہینے کی سیلری کھانی ہے، بس کام کیا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے بس جی بوس جو کہہ دیتے ہیں میں وہ کر لیتا ہوں، 12 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے اور مجھے مہینے کی تنخواہ مل جائے گی۔ سر وہ جو بوس آپ کے اوپر ہے وہ بھی انسان ہے نا، جن ہے اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، بول بھی سکتا ہے آپ جیسے ہیں، آپ کے سکل اس سے زیادہ ہیں، دکھنے میں آپ اس سے خوبصورت ہو، لیکن کیا ہو آپ اس کے نوکر ہو۔ اب نوکر بولنے میں آپ کو تکلیف ہوگی، نوکری بولنے میں مزہ آتا ہے، جی الحمدللہ میں نوکری کرتا ہوں، نوکر بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، نوکری بولنے والا الفاظ اچھا لگتا ہے، یہ کیوں ہے؟ لیکن یہ عوام نہیں سوچتی، عوام یہ سوچتے پر مہینے کے بعد ہمیں 30,000 مل جائے، 40,000 ہمارے لائف سیٹ ہے۔ اور سر ایک دن آپ کو تنخواہ مل گئی، آپ کے 5 دن سیٹ ہیں، صرف 25 دن غلامی ہے، پھر 5 دن آپ عیش و آرام سے زندگی جی سکتے ہو، فلانی چیز لے سکتے ہو، ہر چیز، 25 دن آپ کی غلامی پھر گزرنی ہے، آپ کو پھر اگلے مہینے کی تنخواہ کا ویٹ ہوگا، مسئلے آپ کے بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گے، پھر سر پکڑ کے بیٹھو گے۔ جو شادی والے حضرات ہیں نا جو نوکری کرتے ہیں، وہ بچوں کو صبح دیتے ہیں نا پیسے، شام کو بچے مانگے نا پیسے تو ان کو 5-6 چپیڑے اور گالیاں بھی دیتے ہیں، کیا کریں مجبور ہیں، لیکن بچوں کو کیا پتا، اپنا ماشاءاللہ جو غصہ ایگو بوس کی ڈانٹ اپنے بچوں کو سنا رہے ہوتے ہیں آپ، وہ بچے ہیں ان کو کیا پتا، بیگموں کے اوپر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، گھر والوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں، غلطی کس کی ہے؟ آپ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ سر میں عام سا بندہ ہو کے گھر میں آرام سے بیٹھ کے پنکھے کے نیچے کچھ بھی نہیں کرتا، میں 4.5-5 لاکھ روپے کما رہا ہوں، مجھے بتائیں نا، میں بھی عام انسان کما رہا ہوں نا، اب میری یہ محنت کا پیچھے کیا راز ہے؟ میں نے محنت چھوڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے پیسہ آ گیا تو میں نے محنت چھوڑ دی، بس جی میں نے بڑا کارنامہ یاد کر لیا، اب جی کرتے رہیں، مجھے کیا گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، ایسا میں کرنے سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اب محنت کی ہے اور میں چاہتا ہوں میں اور بندوں کو کامیاب کروں۔ سر یہ صدقہ ہے، یہ علم پرووائڈر سیکھیں، یہ علم ہے۔ اب میں آپ کو حلال حرام کی تمیز بتاتا ہوں 4 سٹیج میں، اب آپ سنیے گا۔ اب آپ جاتے ہیں نا تندور پہ روٹیاں لگوانے، وہ آٹا تو سستا ہے، روٹی 20 روپے ہے، پھر تو وہ حرام کھا رہا ہے نا، کیونکہ آٹا بھائی سستا ہے تو اتنی مہنگی روٹی کیوں دے رہا ہے وہ؟ کلو آٹا سستا ہے، کلو آٹے سے کتنی روٹیاں بن جاتی ہیں، پورا ٹبر بیٹھ کے کھا سکتا ہے 12 بندے، لیکن 20 روپے روٹی ہے وہ آرام کا کھا رہا ہے؟ نہیں سر، اس کا پسینہ لگ رہا ہے، تندور پہ اس کی گیس لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ کو روٹیاں دے رہے ہیں، وہ حلال کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے آٹا کہاں سے آ رہا ہے سر؟ بیک گراؤنڈ پہ آئیں، آپ تھوڑا سا فوکس کریں، بیک گراؤنڈ پہ آتے ہیں، آٹا آ رہا ہے گندم کے دانے سے، گندم کون دے رہا ہے؟ ماشاءاللہ وہ کسان لوگ، وہ بیچتے ہیں، ادھر سے مشینوں میں جاتی ہے، اب وہ جہاں سے وہ کسان جن کو بیچتے ہیں منڈیوں والے کہاں سے لیتے ہیں جناب؟ کسانوں سے ڈیل کیے ہوتا ہے کہ ہم اتنے kg کا اتنا ریٹ لگائیں گے، وہ میڑما ہوتا ہے، پتہ نہیں 40 کے ہوتا ہے، پھر 60 کے 80 کے، پتہ نہیں اتنا ہوتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، تو پھر وہ دیتے ہیں۔ اب کسان کیا کرتا ہے سر؟ انہوں نے زمینیں لی ہوئی ہیں، اب زمینیں ان کی اپنی ہیں، اب پیدا ہوتے سال ہی لے کے آئے تھے؟ نہیں، اپنے دادا ابو کی ہیں، اپنے پاپا کی ہیں، پردادا کی ہیں، وہ زمینوں پہ خود رہ رہے ہیں۔ اب وہ زمینوں پہ کیا کرتے ہیں؟ ٹریکٹر لیے ہوئے، ٹریکٹر کتنے کا آتا ہے؟ تب 4-5 لاکھ کا آتا تھا، اب آئی تھنک مجھے نہیں پتا، اس کا ڈیزل لگتا ہے، زمین پہ وہ پہلے ہل چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دانے پھینکتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی ہلکا سا لگاتے ہیں، مطلب کہ 1 منتھ کا پروسیس پورا کرتے ہیں، وہ زمین پوری ہوتی ہے، اس کے بعد ایک گندم کا دانہ اللہ کی طرف سے وہ
نور کی طرح اوپر آتا ہے تو اس میں چھلی بنتی ہے، وہ گندم کا دانہ ہوتا ہے۔ اب وہ کسان حرام کھا رہے ہیں، زمین تو ان کی نہیں ہے نا، ان کے تو پردادا کی ہے، نہیں ہو سکتا ایسا، یہ حلال ہے۔ اب وہ چیز پھر کسان کو جاتی ہے، اب گندم کہاں سے آ رہی ہے سر؟ وہ چھلی والا دانہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ تو پھر غلط ہے نا، پیسہ تو اس نے کھو نہیں لگایا ہوا، تو کیوں لے رہا ہے وہ؟ تو سر یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کا مطلب کیا ہے، باریکی میں سمجھایا اس لیے ہے کہ دیکھیں ایک انسان دوسری انسان سے فائدہ لے رہے ہیں۔ اب ایک انسان خدائی اللہ کے چیزیں ہیں، وہ آگے محنت کر رہے ہیں، وہ آگے بندوں کو دے رہا ہے، وہ آگے بندے اپنا پیسہ رکھ کے آگے دے رہے ہیں، وہ بندے آگے پیسہ رکھ کے آگے دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو روٹیاں پکی پکائی مل جاتی ہیں۔ اب بیک گراؤنڈ چیز کے اوپر کوئی بھی چیز آپ اٹھا لینا، اس کا بیک گراؤنڈ پہ اللہ ہی ہونا ہے، اللہ کی طرف سے آئیے۔ فرنٹ آپ ہوگے، بیک سائڈ جو ہے نا بیک گراؤنڈ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب لوہا ہے سر، لوہا کہاں سے آ رہا ہے؟ جو آپ ماشاءاللہ پنکھے کے نیچے ہوا لے رہے ہیں نا ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ آپ کے دروازے گیٹ ہے جو محفوظ ہیں، جو چور ڈاکو اور تالا جو لگایا وہ چور ڈاکو آپ کے گھر نہیں آ سکتے، جالیاں لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں آپ کے پاس ہیں، ہوائی جہاز بھی لوگ بنائے ہوئی ہیں، ٹاور لگے ہوئے ہیں جو سگنل آپ کو پرووائڈ کرنا ہے، لوہے کے ہے نا۔ لوہا کہاں سے آ رہا ہے سر؟ بندے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، پہاڑوں میں اللہ پاک نے چھپایا ہے لوہا، آئرن، ٹھیک ہے نا۔ انسان کا دماغ اس کو وسیع کرنے کا تھا، تو اس نے لی چیز کہاں سے؟ پہاڑوں سے۔ اور آج آپ کو پنکھے جو آپ 5-6 ہزار روپے لگا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پنکھے کے نیچے، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے نا کہ لوہا کہاں سے آ رہا ہے، بن کیسے رہا ہے؟ سر ایک ایک منٹ کی ڈیل لوگ، ایک ایک منٹ کی لوگ ڈیل خربوں کی کرتے ہیں، اور ادھر ہم 500-800 روپے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، بس آ جائے بڑا، بچے نے پیمپڑ آ ویسن، دودھ کا بل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، ڈھینگ ہو، لیکن بیک گراؤنڈ پہ ایک چیز فوکس کیا کریں یار، وہ بھی بندے ہیں نا جو ایک ہی منٹ کی کروڑوں کی ڈیل کرتے ہیں، ان کا ایک ایک مطلب 5% اگر ان کا پروفٹ کی بات کریں نا تو وہ 5-6 کروڑ روپے کما لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے کیا بات کی، ایک ہی منٹ کی کروڑوں کی ڈیل ہے، یہ پنکھے وغیرہ ہو گئے، فیکٹریوں سے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ فیکٹریاں آگے دیتی ہیں تو ان کی ڈیلنگ ہو گئی، بحری جہازوں سے مال آتا ہے، جو ٹماٹر آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں نا، ٹماٹر ہو گئے، فون ہو گئے جو یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کٹیں ہوتی ہیں، یہ پی ڈی ایف پروف نہیں ہوتی، نان پی ڈی ایف ہوتی ہیں، پھر ادھر آ کے ان کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں تو پی ڈی ایف بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آئی فون ہو گئے اور چیزوں کے بیرونی ملک سے آتے ہیں نا، بحری جہازوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے سستے داموں میں آتے ہیں، آگے لوگ مہنگے داموں میں بیچتے ہیں۔ اب آئی فون کا صرف 90,000 روپے ٹیکس ہے، ہاں جی، آئی فون اتنے مہنگا نہیں ہے باہر ملکوں میں، ادھر مہنگا ہے، 1 لاکھ روپے اب ٹیکس ہو گیا ہوگا، تب 5-6 مہینے پہلے 90 کا تھا، اب وہ حرام کھا رہے ہیں سر۔ سر یہ بات نہیں ہوتی، اب ماکھو لگا ہوا ہے نا، ماکھو بازاروں میں 3-3 ہزار کی بوتلیں بکتی ہیں، وہ تو شاید مکھیاں بنا رہی ہیں نا، ان کا حق مار رہے ہو آپ؟ نہیں سر، اللہ پاک نے ان کو بھیجا ہے ہمارے لیے تاکہ انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ سر اگر دنیا میں آپ کہتے ہیں نا سانپ کتنا زہریلا چیز ہے نا، اگر دنیا میں سانپ ختم ہو جائے نا تو انسان بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ 90% سانپ کے زہر سے انسانوں کی چیزیں بنتی ہیں، انسولینز وغیرہ بنتی ہیں، آپ کو جو بیماریاں لگتی ہیں نا، جو آپ کو بیہوشی کے انجیکشن لگتے ہیں، یا آپ کو کوئی مسئلہ وائرس ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہے، وہ سانپ کے زہر اس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچھوؤں کو زہر ہو رہا ہوتا ہے، گرگٹ اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا کیچوا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجی ہے، اور انسان ان چیزوں سے فائدہ لے کے دوسرے انسان سے پیسہ بٹور ہے۔ اب 4th اسٹیج کے اوپر میں آ گیا ہوں دوبارہ بات کرنے۔ اب 4th اسٹیج پہ مین چیز کیا ہے؟ 4th اسٹیج میں حرام کھا رہے، کہاں سے کھا رہے ہیں؟ اس میں کوئی حرام کی کوئی گندی چیز نہیں ہے، نہ اس میں سود ہے جو مہینے کا فکس مل جائے، نہ اس میں دھوکہ دھڑی ہے۔ اب 4th اسٹیج میں اگر آپ کسی کو جوائن کراتے ہیں تو ڈالر کی پروموشن کر رہے ہیں، بندے کو اگلے کو یہ لگتا ہے بندہ پھنسا رہا ہے، بندہ پھنسانے والا کام نہیں ہے، آپ ڈالر کی پروموشن کر رہے ہو۔ اب ڈالر آپ بکوا رہے ہو نا، اپنا اکاؤنٹ خریدا ہوا ہے نا، پیسے لگائے ہوئے نا، فری کا تو نہیں نا ملا، ٹھیک ہے، پیسہ لگایا ہوا ہے نا، آپ نے اپنا حق لگایا ہوا ہے نا، تو وہ جو پروموشن کرتے ہیں آپ کو ڈالر آ جاتے ہیں، یہ بھی چیز کلیئر ہوگی۔ وہ آگے کام کرتا ہے، اس کا پروفٹ آپ کو آتا ہے، وہ حرام ہوگا؟ نہیں ہوگا ہرگز بھی، کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو تیار کیا، ٹیچر بنایا، آپ اس اسکول کے کیا ہو؟ پرنسپل ہو۔ جب ٹیچر بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے، مہینے کی سیلری جاتی رہتی ہے، جو پرنسپل ہے وہ حرام خار ہوتا ہے؟ نہیں سر، حلال کھا رہا ہے، کیونکہ اس نے محنت سے اسکول کریٹ کیا، ٹیچر اس نے لے کے آیا، ٹیچروں پہ محنت کی، وہ ٹیچر محنت کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ پہ،
تو اسی طرح 4th اسٹیج میں آپ اسٹوڈنٹ لے کے آؤ گے، اسٹوڈنٹ کو ٹیچر بناؤ گے، آپ اوپر والی سیٹ پہ بیٹھے ہوگے، وہ ٹیچر کام کریں گے، وہ ٹیچر نیچے ٹیچر بنائیں گے، وہ خود اوپر والے جو ٹیچر تھے وہ پروفیسر بن جائیں گے۔ اسی طرح بزنس آگے چلے گا، آپ ایک اپنی محنت سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر کے چولہے جلوا سکتے ہو۔ میں 4th اسٹیج پہ صرف 2 چیزوں سے کی وجہ سے ٹکا پڑوں، تین چیزوں، تین۔ نمبر 1، یہ سسٹم کبھی بند نہیں ہو سکتا، آپ کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ نمبر 2، میں مر بھی جاؤں یہ سسٹم مجھے پیسہ گھر دیتا رہے گا، میری بیگم بچے امی بھوکے نہیں مر سکتے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ صدقہ ہے جاریہ ہے، ٹھیک ہے، آپ محنت سے کسی اور گھر کے چولہے جلوا سکتے ہو۔ یہ ایسا سسٹم ہے، میں اس وجہ سے اس پہ دن رات ایک کیے ہوئے، نہیں تو میں پاگل ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں روڈ پہ کوئی بیٹھا ہوں، الحمدللہ ایک در بند 100 در کھلے، ٹینشن نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا، سسٹم کے نمبر 1 بند نہیں ہو سکتا، کتنا خوبصورت ہے۔ نمبر 2، میں مر بھی جاؤں سسٹم دے گا۔ آپ بتائیں نا، آپ اگر ماشاءاللہ صحیح ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے آپ کو پیچھے بائک ٹھوک جائے، گاڑی ٹھوک جائے، آپ لولے لنگڑے ہو جائے، آپ کو نوکری ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ انسان جو ہے نا، انسان سے فائدہ تبھی لیتا ہے وہ صحیح سلام ہے، لولا لنگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو تو تبھی انسان سے فائدہ لیتا ہے۔ لیکن ہمارے سسٹم 4th اسٹیج میں ایسا نہیں ہے، بے شک آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں، اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، یہ پیسہ دے گا۔ اس نے آپ سے کچھ نہیں لینا، اس نے صرف یہی لینا ہے کہ آپ محنت کرو، آپ صرف محنت کرو، رزلٹ دینا میرا کام۔ لیکن ہم محنت نہیں کرتے، ہفتہ 10 دن میٹنگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ خیر چلا جی پیسہ آنے لگ پڑ سر جی ہم لگے تو پڑے، کوئی بندہ آ نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہوتا سر، میرا پہلا بندہ 40 دنوں میں جوائن ہوا تھا تو میں نے محنت چھوڑی، میں نے 1 لاکھ روپے لگایا ہوا تھا، تب مجھے تو 1 ٹکے کا بھی پروفٹ نہیں آیا تھا، 1 لاکھ روپے لگا کے بھی، ٹھیک ہے۔ 40 دنوں کے بعد بندہ میرے ساتھ جوائن ہوا، آج دیکھ لیں کہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے، کما رہا ہوں اچھا خاصا۔ تو سر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے لگے بھی کچھ نہ اور آ بھی بہت جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آئی ہوپ کافی آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں گے۔ تو اگلی میٹنگ میں کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔